آنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے بھی وہ برے القابات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا کرتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے، لیکن جب یہ بات پیش کی، معراج کا واقعہ آپ نے ذکر کیا، تو ان کو موقع مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے، یہی بات کی کہ آپ کے دوست تو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دیا، اگر یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر ان کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، تو میں ابوبکر صدیق اس بات پر ایمان لاتا ہوں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق کا لقب صدیق وہ پڑا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، باقی کافروں نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اتنا فاصلہ۔ اور پھر تو یہ صرف یہ بات بھی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں پہلے آسمان پر بھی گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا کے مقام پر گئے، پھر آگے لامحدود مقام پر گئے۔ تو یہ بھلا ہم کیسے مان؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے تصدیق کی، صحابہ کرام نے تصدیق کی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ کہنے لگے اچھا ہمیں کچھ نشانیاں بتاؤ، ہمیں کچھ نشانیاں بتاؤ تاکہ ہمیں علم ہو جائے کہ واقعی آپ بیت المقدس گئے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے سفر کیے ہوئے بیتوں کے سوال شروع کر دیے، ایسے سوالات جو میں آپ سے کروں آپ بھی کہیں گے کہ یہ عجیب سوال ہے۔ مثلا آپ کتنے عرصے سے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ آنکھیں بند کر کے بتائیں اس میں کتنے پنکھے ہیں، آپ نہیں بتا پائیں گے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ میں یہ کہہ دوں اس میں کتنے بٹن لگے ہوئے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہوگا، کیونکہ آپ یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، بٹن گننے کے لیے تھوڑی آتے ہیں، پنکھے گننے کے لیے تھوڑی آتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوالات کر دوں کہ کتنے شیشے لگے ہوئے ہیں، کتنی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر کتنے ٹائلیں، ان کی تعداد کتنی ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکے گا۔ اور یہ سوال بھی بے تکے بنتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں تو آپ کہیں گے کیسے سوال پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں تو یہ پوچھیں کہ نمازیں کتنے وقت کی پڑھتے ہو۔ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو اس بات کا کریں، تو وہاں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنے سپارے کی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا، کس صف میں کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ سوال یہ بنتے ہیں اور یہ سوال نہیں بنتے۔ تو انہوں نے بھی بے تکے قسم کے سوال شروع کر دیے، کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے، اس کے اندر جو ہے کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے متعلق تو کوئی علم نہیں رکھتا، نہ یہ ضروری ہے ان کا جاننا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت کو ان کے سامنے بیان کرنا تھا۔ اللہ نے ذکر فرمایا نا، میرے محبوب جہاں جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام لیا جائے گا، جو میری عظمت کا ذکر کرے گا تیری عظمت کا بھی ذکر کرے گا، جو خالق کی صفت کو بیان کرے گا، مخلوق میں سب سے اعلیٰ کسی کی صفت کو بیان کرے گا وہ آپ کی کرے گا، اذان دے گا میرا ذکر کرے گا، وہاں پر آپ کا بھی ذکر ضروری ہے، نماز پڑھے گا میرے نام سے ابتدا کرے گا لیکن آپ کا تذکرہ بھی ضروری ہے، قرآن پڑھے گا میری تعریف کرے گا، آپ کا تذکرہ کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ ہر جگہ پر، ہر مقام پر جہاں جہاں میرا ذکر ہے محبوب وہاں پر تیرا ذکر بھی موجود ہے۔ آج ان لوگوں نے بے تکے سوال کیے ہیں، ان کا جواب تو نہیں بنتا، لیکن میں اللہ ان کے ان سوالات کے بھی جوابات آپ کی زبان سے دلوانا چاہتا ہوں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جا رہے ہیں، بتلاتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، بتلاتے جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ بھلا یہ کیسی کیسی نشانیاں انہوں نے بتلا دی ہیں، جو سوال انہوں نے نہیں کیے تھے آپ نے وہ بھی بتلا دیا۔ اب ان کے سامنے کوئی بھی جواب نہیں بن